بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ نساء آیت نمبر 18 ترجمہ۔ اس رسول کی جو اطاعت کرے اسی نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی، اور جو منہ پھیر لے تو ہم نے آپ کو کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ سورۃ نور آیت نمبر 26 ترجمہ۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں۔ ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کچھ بکواس کر رہے ہیں وہ ان سے بالکل بری ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 41 ترجمہ۔ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو، اور میری آیتوں کا تھوڑی تھوڑی قیمتوں پر نہ فروخت کرو، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 3 ترجمہ۔ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 119 ترجمہ۔ ہم نے آپ کو حق پر کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے پرسش نہیں ہوگی۔ سورۃ ال عمران آیت نمبر 128 ترجمہ۔ اے پیغمبر آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے، عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 31 ترجمہ۔ اے اولاد آدم، تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو، اور خوب کھاؤ اور خوب پیو، اور حد سے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ نور آیت نمبر 31 ترجمہ۔ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھے، اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، سوائے اس کے جو ظاہر ہے وہ اپنے گریبانیوں پر اپنی اوڑھانیاں ڈالے رکھے، اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، سوائے اپنے خاوندوں کے، اور یا اپنے والد یا اپنے خسر کے، یا اپنے لڑکوں کے، یا اپنے خاوند کے لڑکوں، یا اپنے بھائیوں کے، یا اپنے بھتیجوں کے، یا اپنے بھانجیوں کے، یا اپنے میل جول کی عورتوں کے، یا غلاموں کے، یا ایسے نوکر جا کر مردوں کے جو شوہرت والے نہ ہوں، اور ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہیں، اور اسی طرح زور زور سے پاؤں مار کے نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے۔ اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔